جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آج کا ہمارا باران رحمت کا جو پروگرام ہے، جس میں ہم رحمت خداوندی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ نے جو اپنی سب سے برگزیدہ اور جو سب سے محبوب ہستی جس کو اس دنیا میں بھیجا، اس کائنات میں بھیجا، اسے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا وصف ہے جسے اللہ نے اپنے لیے بھی پسند کیا اور اپنے محبوب کے لیے بھی پسند کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ رحمت خداوندی کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیسی کیسی صورت میں ہمیں ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اپنے بندوں کے لیے اور اس دنیا کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے، جس میں صرف انسان ہی نہیں، اس کی ساری دیگر مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارے لیے بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات، ہمیں جبکہ یہ علم بھی ہے کہ ہمیں اس ہستی نے پیدا کیا ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو اس رحمت سے مستفید کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم اور ضروری سوال آپ نے کیا کہ یہ سمجھنے کی بات بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بے پایاں ہیں، تو اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ تو رحمان ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رب ذوالجلال جو ہے، اس کا اس رحمت کا ایک تقاضا بھی ہے کہ ہم بحیثیت ایک مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر پھر پورا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ جو مایوسی ہے اس کو کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے اور شان ہے رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ کے ساتھ حکم ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ تو یہ انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نا امیدی جو ہے رب تعالیٰ کی ذات سے اور رب تعالیٰ کے کرم سے اور رحمت سے، یہ نا امیدی جو ہے اس کو کفر اس لیے قرار دیا گیا۔ نہ جانے انسان کتنی خطاؤں میں چلا جاتا ہے، کتنے گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ جب مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے میرے لیے تو کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس میں اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جبکہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے اور فرما برداری کرتا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف یقین بھی ہونا کہ میرا رب بخشنے والا، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دیتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے بخش دے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عالم عبدی ان لہو ربا، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے، یقین ایمان رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یغفر الذنوب ویأخذ بہ، جو اس کے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بات پر رب تعالیٰ فرماتا ہے فقد غفرت لہ، میں نے اس کو بخش دیا، اس لیے کہ وہ اتنا تو رب اغفر لی کہہ کر، وہ اتنا تو کہہ رہا ہے نا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے رب بھی کہہ رہا ہے اور میرے سے بخشش بھی طلب کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب بندہ اگرچہ بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی حضور یہ معافی طلب کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ صرف اتنی بات پر کہ وہ جانتا تو ہے نا رب ہے جو بخشنے والا، میں بخش دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا اس کو اتنا علم ہے کہ اس کا رب ہے جو بخشنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے۔ 3 بار حدیث شریف میں آتا ہے، پھر آخر میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اس کو بخش دیا ہے، اب جو چاہے یہ کرے۔ اس میں محدثین کرام فرماتے ہیں گناہوں پر دلیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بیان کرنا مقصود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ تاکہ جو بندے ہیں خدا کے وہ رب تعالیٰ کی عظمت اور شان جو ہے رحمت وہ کی جان سکیں، اس کو جان سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طیب بھی ہوں گے، رب تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، پر امید رہیں گے کہ رب تعالیٰ جو ہے مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں گے تو رب تعالیٰ کی تو شان ہے رحمان اور رحیم، ارحم الراحمین، وہ تو بخشنے والا ہے، رب تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ یعنی ایک تو انسان کو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہونا، اور یقین ہے، اور اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ جس کو میں اپنا پروردگار مان رہا ہوں، جس کو میں اپنا رب مان رہا ہوں، وہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب یہ یقین ہوگا کہ میں اس سے اگر رحم طلب کروں گا تو وہ مجھے انکار نہیں کرے، تو پھر آپ اس کے بعد دوسری چیز، ایک روایت بہت پہلے کہیں سنی تھی، آپ اس پہ تصدیق فرمائیے گا، کہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ قیامت کے میدان میں یا قیامت کے روز جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور جزا اور سزا کے معاملات ہو رہے ہوں گے، فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے، تو ایک شخص اپنے دل میں یہ تصور کرے گا کہ میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، تو میری تو بخشش کی کوئی صورت نہیں، تو وہ اپنے حساب کتاب سے پہلے ہی نادم ہو کے تو جہنم کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ تو رحمت خداوندی جو ہے وہ جوش میں آئے گی اور اسے آواز دے گی کہ کیا تو میری رحمت سے اتنا نا امید ہو گیا کہ تو نے خود اپنے آپ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم کا سزاوار ہوں، تو جا میں نے تجھے بخشا اور جا میں نے تجھے معاف کیا۔ کہ انسان جب نادم ہوتا ہے نادم ہوتا ہے تو پھر رحمت خداوندی جب اپنے اور عمل، زیادہ، یعنی دوسرا ایک جو عمل انسان کے لیے ضروری ہے، اسے یہ احساس ہو کہ اس نے جو گناہ کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے وہ غلط کام ہے، اور اس پر اسے نادم ہونا چاہیے۔ یہ جو نادم ہونے کا فلسفہ ہے، اس کے اندر ہی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اس کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن آخر رب تعالیٰ کی حضور آخر اتنا ندامت اور شرمندگی تو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ جو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی کوئی نیکی بھی نہ کی، اس نے فوت ہونے سے پہلے اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ بنا کر آدھی راکھ جو ہے وہ ہوا میں صحرا میں اڑا دیں اور آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر میں دریا برد کر دیں، دریا میں ڈال دیں، تاکہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں بچ سکوں۔ آتا ہے کہ یہ جو اس کا مرتے وقت خشیت خداوندی تھا، خوف خدا تھا کہ رب تعالیٰ کی حضور میں پیش ہونے کے قابل نہیں، وہ شرمندگی اور ندامت تھی کہ میں کیسے جاؤں گا، میرے دامن میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس شخص کے جو ہے خاک کو حکم دے گا کہ وہ اکٹھی ہو جائے گی، راکھ کو دوبارہ رب تعالیٰ جب اس کو بنائے گا، زندہ کرے گا، اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیوں ایسی وصیت کی تھی؟ وہ کہے گا من خشیتی کا، کہ اے میرے رب میں تو تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تیری بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں، میرے پلے تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں ہے، تو رب ذوالجلال اتنے پاری اس کو حکم دے گا کہ اس کو بخش دیا جائے، کہ آخر اس کو اتنی ندامت اور شرمندگی تو ہوئی کہ رب کے حضور میں خالی ہاتھ لے کے جاؤں، کوئی بھی عمل میرے پلے نہ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک میں سمجھتا ہوں ربط اور تعلق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جو ندامت اور یہاں بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے مفسرین نے جو خوف خدا ہے یا خوف الہی ہے یا خشیت اللہ ہے، اس کو وہ اس خوف کے معنی میں نہیں لیتے جو جس خوف کو ہم عام طور پر محسوس کرتے دنیا میں، کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے اور رب کے درمیان جو خوف کا تعلق ہے وہ محبت کی بنا پر ہے، وہ محبت کی بنا وہ جیسے ایک محبوب اور عاشق کے درمیان ہوتا ہے، عظمت ہے نا جی، اس عظمت کی بنیاد پہ ہے کہ رب تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اکبر ہے، اتنا بڑا ہے، رب تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے، اس بنیاد پہ وہ بندے کا تعلق بنتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جس ہستی کے ساتھ آپ کو جتنی محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا خوف اتنا زیادہ، بالکل یہ صوفیاء کرام جو آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اس کا یہ اہل محبت جو ہے، اہل دل لوگ، وہ اس بات کا ہی دیکھتے ہیں کہ کسی بات پہ محبوب کی ناراضگی نہ ہو جائے، اور وہ خوف سب سے بڑا خوف ہے، وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں
جبکہ عام بندے جو ہوتے ہیں ان کا لیول اور درجہ وہ نہیں ہوتا اس محبت کے مقام کا یا قرب خداوندی کے مقام کا. وہ عام روٹین میں وہ کام کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے نہیں وہ مسئلہ بنتا. لیکن جب وہ اللہ کے محبوب اور مقربین جو ہے وہ اگر کوئی ان سے ایسا معاملہ سرزد ہوتا ہے تو ان پر آگے مواخذہ بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ محبت کے اندر پھر وہ ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو یہ جو شرمندگی کے آنسو ہیں یا جو منفعل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کا اپنا ایک بڑا مقام ہے, اپنا مقام ہے, کوئی شک. اور وہ رحمت خداوندی جو ہے اس سے اور جوش میں آتی ہے, جوش میں آتی ہے. اور پھر جو آدمی خوف خدا سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے لیے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ندامت کے آنسو بہاتا ہے, یہ تو رب ذوالجلال کو بڑے ہی پسندیدہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, ماشاءاللہ, شان کریمی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے. ماشاءاللہ, یہ خاص کیفیات سے جو بندہ ندامت اور شرمندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی حضور آنسو بہاتا ہے نا, یہ رب ذوالجلال وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے شرمندگی سے جو پسینہ بھی آتا ہے آپ کو, تو وہ پسینہ کے قطرے بھی جو ہے وہ جو شان کریمی ہے اس کو وہ موتی سمجھ کے چن لیتے ہیں, بہت پسندیدہ ہوتے ہیں. تو یہ یعنی ایک ایسی کیفیت ہے. اچھا, اور اس میں جب ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کا کردار ہے, ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا تعلق, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ہمارے رہبر ہیں, پیدائش میں تو ہمارا والدین کے ساتھ تعلق ہے, جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں رہنمائی کے لیے کسی ہادی کی طرف, کسی رہبر کی طرف دیکھتے ہیں, تو رب کریم نے جو رہبر بنا کر بھیجا اس رہبر کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو دی رحمت للعالمین کی, یہ ان کا ایک امتیاز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز ہے اور خصوصی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو ہے وہ اپنی صفت جو جہاں رب ذوالجلال رب العالمین ہے, سارے جہانوں کے لیے رب ہے, تو حضور کو بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جیسے رمضان کا مہینہ نازل ہوا یا کوئی اور جو ایام اللہ کے جو دن ہیں یا نبی پاک کے دن, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے ہیں اپنی رحمت لوٹانے کے اظہار کے اور مغفرت اور بخشش کے, تاکہ بندے اس کی طرف راغب ہوں, زیادہ سے زیادہ راغب ہوں. بالکل, یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, علامہ اقبال نے فارسی کلام کے اندر بھی جو اظہار کیا ہے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو رحمت للعالمین بنایا, اس کے ساتھ ایک جو مومن کا تعلق ہے حضور کی ذات گرامی کے ساتھ, اس کا تعلق کا بھی تقاضا یہ ہے نا کہ اس کا بھی حیا اور احترام کیا جائے. جو علامہ اقبال نے کہا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, کہ اے اللہ تو غنی ہے, دونوں جہانوں سے غنی ہے, اور روز محشر جو ہے میرے عذر جو ہے ان کو قبول کر لیں. اگر جو ہے وہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر, یہ جو ایک جذبہ ہے, یہ بھی وہی خوف ہے محبوب, یہ وہ محبت کی وجہ سے ہے کہ اے اللہ کہ اگر میرا حساب کتاب لینا ضروری ہو, ناگزیر ہو, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے, ان کی نگاہ سے مخفی رکھ کے, ان کی نگاہ سے علیحدہ رکھ کے مجھے حساب کتاب لیا جائے. آقا حضور کے سامنے بھی میں نادم اور شرمندہ نہ. سبحان اللہ, سبحان. ناظرین, ابھی یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.